آج ہم فعل کی تعریف اور اس کی علامات کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے فعل کی تعریف۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے اور وہ دلالت ایسی ہو کہ وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ضرور ملی ہوئی ہو۔ زمانے تین ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ جیسے ضربہ، اس میں ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ یضرب، یہ مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور مستقبل دونوں کو ملا ہوتا ہے۔ جب یضرب بولیں گے تو یا تو اس سے مراد حال کا زمانہ ہوگا یا اس سے مراد مستقبل کا زمانہ ہوگا۔ تو گویا کہ ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی، فعل کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے۔ جب تک وہ زمانے سے نہیں ملتا اس وقت تک وہ اپنا معنی نہیں دیتا۔ اس تعریف کو سمجھنے کے بعد ایک چیز اور میں بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھوں کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے۔ ہم نے کلمہ کی تین قسمیں پڑھی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب جب مصنف نے کہا کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے، تو اس سے ان تینوں میں سے کون سی چیز خارج ہو گئی؟ حرف خارج ہو گیا، اس لیے کہ حرف سرے سے اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا۔ اب وہ فعل کی تعریف سے نکل گیا۔ اب دو چیزیں اس بنیادی چیز کے اندر رہ گئیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے۔ اب اتنی سی تعریف کے اعتبار سے اسم اور فعل یکساں ہیں، مگر جب ہم آگے پڑھیں گے تو پھر اسم کو خارج کرنا مقصود ہو جائے گا۔ آگے کیسے پڑھیں گے کہ اسم جو ہوتا ہے وہ اپنے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوتا، جبکہ فعل جو ہوتا ہے وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ضرور ملا ہوتا ہے۔ جب ہم اس شک کو ساتھ ملائیں گے تو اس سے اسم بھی خارج ہو جائے گا۔ فعل کی تعریف ہمارے لیے واضح اور آسان ہو جائے گی کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے۔ اس نقطے کے ساتھ، اس شک کے ساتھ حرف خارج ہو گیا، کیونکہ وہ سرے سے اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا۔ جب مصنف نے کہا کہ فعل تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوتا ہے، اس سے اسم خارج ہو گیا کیونکہ وہ زمانے سے نہیں ملا ہوتا۔ تو اب فعل کی تعریف سمجھنا ہمارے لیے اور آسان ہو گئی۔ اب ہر تعریف الگ الگ اپنی نوعیت اور حیثیت کے اعتبار سے ہو گئی۔ اسم کی تعریف الگ ہو گئی، حرف کی تعریف الگ ہو گئی اور فعل کی تعریف الگ ہو گئی۔ اس کے بعد فعل کی علامات، فعل کے خواص۔ ہدایت النحو کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے اور کافیہ کے اندر بھی استعمال ہوا ہے علامات کی جگہ خواص کا۔ خواص خاصہ کی جمع ہے۔ خاصہ اسے کہتے ہیں ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو شے کسی میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے۔ جو خاصیت میری ہے وہ مجھ میں ہی پائی جائے، میرے علاوہ کسی کے اندر نہ پائی جائے، تو یہ خاصہ کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ جو فعل کی علامتیں ہیں وہ فعل کے ساتھ ہی خاص ہیں، وہ اسم میں نہیں آئیں گی، اور جو اسم کی علامتیں ہیں وہ فعل میں نہیں آئیں گی۔ اسم کا خاصہ اسم کے ساتھ ہی خاص رہے گا اور فعل کا خاصہ فعل کے ساتھ ہی خاص رہے گا۔ علامتیں کسی کی تبدیل نہیں ہوتی، وہ اسی کے ساتھ خاص ہی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا فعل کے خواص کا سوال آ جائے پیپر میں یا فعل کی علامتوں کا سوال آ جائے پیپر میں، تو ہر دو حال میں آپ نے اس کی علامتیں لکھنی ہیں۔ پریشان بچے کو نہیں ہونا چاہیے، طالب علم کو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سوال کیا آ گیا، فعل کے خواص تو ہم نے پڑھے نہیں ہیں کہیں، اسم کے خواص تو ہم نے پڑھے نہیں ہیں کہیں۔ وہ بھائی فعل کے خواص سے مراد فعل کی علامتیں، اسم کے خواص سے مراد بھی اسم کی علامتیں ہی مراد ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، بچے کو تھوڑا سا پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فعل کی علامتوں میں پہلی علامت، جیسے اسم کی علامتوں میں ہم نے پڑھا مخبر عنہ ہونا، جس کا معنی تھا کہ جس سے خبر دینا صحیح ہو۔ مخبر عنہ سے مراد جس سے خبر دینا صحیح ہو، اور مخبر عنہ کی وضاحت مصنف علیہ رحمہ نے، صاحب ہدایت النحو نے محکوم علیہ سے کی، تاکہ مبتدا کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فاعل بھی شامل ہو جائے اور نائب فاعل بھی شامل ہو جائے۔ بیان اسی طرح مخبر بھی ہونا، جس سے نہیں، اب اس کا معنی ہوگا جس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہو۔ بھی کا معنی ساتھ ہوتا ہے، جس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہو۔ مثال کے طور پر کہ زیدن ضربا زیدن، ضربا زیدن، زید نے مارا،
اب اس کے اندر جس کے ساتھ خبر دی جا رہی مارنے کی وہ ضاربہ فعل دے رہا ہے۔ اب زید مارنے والا ہے، وہ تو مخبر ان ہوگا کہ اس سے خبر دی جائے گی کہ زید نے کیا کیا، تو جس کے ساتھ خبر دینی ہے وہ فعل خبر دے گا کہ زید کا کیا کام ہوا ہے، زید نے کون سا کام واقع کر دیا ہے۔ جیسے آکلا زید، جس کے ساتھ خبر دینی ہے ہم نے کہ زید نے کیا کام کیا، زید نے کھانا کھایا۔ شاربہ زید، زید نے پانی پیا۔ اب یہ چیزیں یعنی جس کے ساتھ کسی کی خبر دینا مقصود ہوتا ہے اسے مخبر بہی کہتے ہیں۔ تو مخبر بہی ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ مخبر بہی سے مراد محکوم بہی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے صاحب ہدایت النحو نے مخبر بہی سے مراد محکوم بہی مراد لیا ہے، کیونکہ مخبر ہے خبر سے، اور جملہ کی جو دو قسمیں ہیں نا، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، یہ الگ الگ ہیں۔ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے وہ خبریہ کہلاتا ہے، اور جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے وہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ اب گویا کہ یہاں سے جملے ہی الگ الگ ہو گئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہی کا فعل اور امر کا فعل وہ فعل کی علامات میں داخل نہیں ہو سکتا، حالانکہ فعل بنیادی ہوتا ہی وہی ہے، امر ہونا، نہی ہونا، مضارع ہونا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے ہم مخبر بہی سے مراد اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم امر اور نہی کو شامل نہیں کر سکتے فعل کی علامات کے اندر۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ یہاں مخبر بہی سے مراد محکوم بہی مراد ہے۔ محکوم بہی کے اندر جملہ خبریہ بھی آ جائے گا اور جملہ انشائیہ بھی آ جائے گا۔ اس وجہ سے مصنف نے مخبر بہی کی وضاحت محکوم بہی سے کی، تاکہ جہاں پر جملہ خبریہ شامل ہو وہاں اس کے ساتھ ساتھ جملہ انشائیہ بھی شامل ہو جائے، تاکہ امر اور نہی ہونا یہ بھی فعل کی علامتوں میں شامل ہو جائے۔ سادہ لفظوں میں ایک مرتبہ پھر سمجھیں کہ مخبر بہی سے مراد محکوم بہی ہے۔ محکوم بہی کی وضاحت اس وجہ سے کی تاکہ جملہ انشائیہ کی اقسام بھی وہ فعل کی علامتوں میں شامل ہو جائیں، جیسے امر ہونا اور نہی ہونا۔ اس کے بعد مخبر بہی سے مراد مسند بہی ہونا بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ مسند الیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، اور مسند بہی ہونا یہ فعل کا خاصہ ہے، کیونکہ فعل ہمیشہ مسند بہی ہوتا ہے۔ یہ پہلی فعل کی علامت کو ہم نے بالتفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد دوسری علامت حرف قد کا داخل ہونا۔ قد یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے، جیسے قد ضربہ، قد ناصرہ۔ اب قرآن سے بھی کوئی ایک مثال دے لیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اسی طرح آپ کوئی بھی مثال اس کے جس کے شروع میں آپ قد لگیں گے، قد ہمیشہ وہ اسم کے شروع میں نہیں آئے گا بلکہ ہمیشہ فعل کے شروع میں آئے گا، ہمیشہ فعل کے شروع میں آئے گا۔ اس کے بعد قد کے بعد سین کا داخل ہونا۔ سین بھی فعل کی علامتوں میں سے ایک بہترین علامت ہے۔ سین ہمیشہ جو ہے وہ فعل کے شروع میں ہی آتا ہے، جیسے سیقول السفہاء من الناس۔ اب یقول فعل ہے، اس پر سین کو داخل کیا تو یہ سیقول، تو پتہ چل گیا سین کو دیکھ کر ہی کہ وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے، پتہ چل گیا کہ وہ جناب محترم یہ فعل کی علامت ہے، لہذا یقول بفعل ہی ہوا۔ سیکتب، سیکتب، سینصر، سیضرب، یہ سب کی سب مثالیں حرف سین کا داخل ہونا، لفظ سے حرف سین کے داخل ہونے سے بھی وہ فعل کی علامت بن جاتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے تین علامتیں ہم پڑھ چکے، مخبر بہی ہونا، حرف قد کا داخل ہونا، حرف سین کا داخل ہونا۔ اس کے بعد سوف کا داخل ہونا۔ سوف بھی فعل پر ہی داخل ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اب تعلمون فعل ہے، مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کے شروع میں سوف آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ والضحیٰ کو پڑھیں تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب سوف یوتی فعل ہے، اب یوتی اس پر سوف داخل ہوا تو ہمارے لیے فعل کا سمجھنا آسان ہو گیا کہ یہ اسم نہیں ہے، یوتی اسم نہیں ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں پتہ چلا سوف کے ساتھ کہ سوف ہمیشہ فعل پر ہی داخل ہوتا ہے، لہذا سوف کا داخل ہونا یہ فعل کی علامت ہوا۔
सौफ़ यदरिबु, सौफ़ यऊदु, सौफ़ यदरिबु, सौफ़ यनसुरु, सौफ़ यफ्ताहु। तो ये सब की सब फ़ेल की मिसालें हैं कि जब सौफ़ा फ़ेल पर दाखिल होता है तो वो फ़ेल की अलामत होती है और फ़ेल के साथ ही उसका इख्तिसास हुआ करता है। इसके बाद पाँचवीं अलामत कि जज़म का दाखिल होना। ज़ाहिर है जो जज़म होगी वो किसी जाजिम का असर होगी। हरूफ जाज़मा दाखिल होंगे तो फ़ेल के आखिर में जज़म आएगी। अब हरूफ जाज़मा कौन से हैं? इन, लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नाहिश, ये हमेशा फ़ेल पर ही दाखिल होते हैं। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि एन दाखिल हुआ है और वो इसम पर दाखिल हुआ है, लाम दाखिल हुआ है वो इसम पर दाखिल हुआ है, ये नहीं होगा। लम्मा इसम पर दाखिल हुआ है, लाम अमर इसम पर दाखिल हुआ है, लाए नाही इसम पर दाखिल है, ये नहीं होता। होता क्या है? हमेशा लाम अमर, लाए नाही, लम्मा, लम, ये सब चीज़ें वो फ़ेल पर ही दाखिल हुआ करती हैं, वो फ़ेल पर ही दाखिल हुआ करती हैं। जैसे लम यनजुर, लम यदरिब, लम यस्मा, ये सब की सब मिसालें फ़ेल की मिसालें हैं कि ये हरूफ जाज़मा के दाखिल होने के बाद फ़ेल के आखिर में जज़म देती हैं। इसी तरह माजी की गर्दान होना, मुज़ारे की गर्दान होना, ये सब फ़ेल की मिसालें। जैसे फ़ातहा यफ्ताह, अमर होना ये भी फ़ेल की अलामतें हैं। नाही होना ये भी फ़ेल की अलामत है कि ना इसम जो है ना वो अमर नहीं होता, इसम से नाही नहीं होता, इसम की गर्दान माजी और मुज़ारे की नहीं होती। माजी की गर्दान होना, मुज़ारे की गर्दान होना, अमर होना, नाही होना, ये सब की सब मिसालें हमेशा फ़ेल की होती हैं और फ़ेल में ही शामिल होती हैं और फ़ेल के ही साथ ही ख़ास हैं। इसके बाद नौवीं अलामत ज़मायर बारिज़ा मरफ़ूआ का मुत्तसिल होना, यानी ऐसी ज़मीर जो बारिज़ हो और वो मरफू हो तो वो हमेशा फ़ेल के साथ मुत्तसिल होती है, इसम के साथ नहीं होती। जैसे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा ज़रब तू, ज़रब तू, नसर तू, समे तू, फ़ताह तू। अब ये सारी की सारी मिसालें ज़मायर बारज़ा मरफूआ के मुत्तसिल होने की मिसालें। इसके बाद ताए तनीस मुतहरका का दाखिल होना, ये किसकी अलामत है? ये इसम की अलामत है, ये फ़ेल की नहीं है। मगर जब ताए तनीस साकना दाखिल होगी तो वो फ़ेल की अलामत होगी। मैं इस अलामत को समझाने के लिए सिर्फ पहले मैंने वो तजस्सुस डालने के लिए बच्चों को पहले मैंने कहा अच्छा कलमा के आखिर में ताए मुतहरका का मिला होना ये तो इसम की अलामत है। फ़ेल की अलामत है ताए तनीस साकना का दाखिल होना। जैसे वाहिद मुन्नस गैब का सीगा ज़रबत, नासरत, फ़ातहत, सामियत, ये सब की सब मिसालें ये फ़ेल की हैं और फ़ेल में पाई जाती हैं और ये फ़ेल की अलामत हैं। इसके बाद दो आखिरी गर्दानें सकीला, नून तकीद सकीला का दाखिल होना, नून तकीद खफीफ़ा का होना, यानी नून तकीद का दाखिल होना। नून तकीद का हमेशा वो फ़ेल के आखिर में आता है। जैसे ला यदरिबन्ना, क्योंकि नून तकीद की दो किस्में सकीला और खफीफ़ा। सकीला नून मुशद्दद को कहते हैं और खफीफ़ा नून साकिन को कहते हैं, और ये सब के सब भी फ़ेल के आखिर में आते हैं। जैसे ला यदरिबन्ना, अब ये नून सकीला है और ये इसम के आखिर में तो नहीं है कि ये इसम है, ये इसम नहीं है, ये फ़ेल है। ला यदरिबन, अच्छा ये तो पक्का इसम है, क्यों? ये नहीं हो सकता, ये भी इसम नहीं है, क्यों? इसके आखिर में नून खफीफ़ा दाखिल हो गया है। तो लिहाजा ये सारी की सारी 12 की 12 अलामतें, जिस बच्चे को गर्दान आती है ना वो 12 अलामतों को बआसानी याद कर सकता है। मसलन मैं सादा लफ्ज़ों में फिर एक मरतबा माजी की गर्दान होना, मुज़ारे की गर्दान होना, अमर होना, नाही होना, ज़मायर बारज़ा का दाखिल होना, मरफू मुत्तसिल का, ताए तनीस का दाखिल होना, सकीला की गर्दान होना, खफीफ़ा की गर्दान होना, सौफ़ा का दाखिल होना, सीन का दाखिल होना, कद का दाखिल होना, मुखबर भी होना, ये सारी की सारी अलामतें फ़ेल की अलामतें हैं। इसके बाद आज के दरस का आखिरी सवाल, फ़ेल को फ़ेल क्यों कहते हैं? जैसे हमने पीछे पढ़ा इसम को इसम क्यों कहते हैं, तो फ़ेल को फ़ेल क्यों कहते हैं? फ़ेल को उसके असल नावियों के नज़दीक फ़ेल मस्दर से मुश्तक होता है और मस्दर मुश्तक मिन्हु होता है। तो लिहाजा फ़ेल को उसके असल यानी मस्दर की वजह से ही फ़ेल कहा जाता है, क्योंकि मस्दर ही हकीकतन फ़ाइल का फ़ेल हुआ करता है। ये फ़ेल की वजह तस्मिया है कि फ़ेल को उसके असल यानी मस्दर की वजह से ही फ़ेल कहा जाता है,
کیونکہ مصدر ہی حقیقتاً فاعل کا فعل ہوا کرتا ہے، تو اس اعتبار سے ہم فعل کو فعل کہتے ہیں، اسی وجہ سے فعل کو فعل کہا جاتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے فعل کی تعریف، فعل کی علامات اور فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں، یہ 3 سوال ہم نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ خالق کائنات جل مجدہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہم سب کو علم سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔